السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں اب صرف 28 دن باقی رہ گئے، یعنی شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور شعبان کے مہینے کے بھی 2 دن گزر چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس صرف اور صرف 28 دن ہیں۔ 28 دن کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رمضان کے مہینے کو ہم اور آپ پالیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ایک بڑی اہم بات جو ہمیں اور آپ کو دل پر لکھ لینا چاہیے، وہ اہم بات پتہ ہے کون سی ہے؟ دماغ میں فٹ کر لینا چاہیے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب ختم ہو جانے والا ہے ایک دن۔ آپ بہترین مکان بنا رہے ہو، آپ پورے دن محنت کر رہے ہو کمانے کے لیے، آپ اپنا فیوچر برائٹ کرنے کے لیے تمام طرح کا دماغ لڑا رہے ہو، اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہو، بہترین کار خرید رہے ہو، اپنی دنیا کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہو، لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں، جتنا بھی کر رہے ہیں، بہرحال ختم ہو جانا ہے۔ جب آدمی قبر میں جاتا ہے نا تو وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے، کوئی بلڈنگ اس کے ساتھ نہیں جاتی، کوئی بینک بیلنس اس کے ساتھ نہیں جاتا، ایک دھیلا بھی اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا ہے۔ کیا چیز جاتی ہے قبر میں؟ قبر میں ایک ہی چیز جاتی ہے، وہ ہے اس کے اعمال۔ اور وہ اعمال کون سے؟ جو روزہ آپ نے رکھا ہے وہ روزہ ہمارے ساتھ ہوگا، جو قرآن پڑھا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا، جو نمازیں پڑھی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گی، جو ہم نے اچھے کام اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو فالو کرتے ہوئے کیے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اب غور کیجئے کہ دنیا کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں، اور جو چیز مرنے کے بعد ہمارے ساتھ ہوگی اس کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں صرف 28 دن باقی رہ گئے۔ کیا ہم رمضان کے لیے تیار ہیں؟ شادی اگر 6 مہینے کے بعد ہونی ہے ہماری یا ہمارے گھر میں کسی فیملی ممبر کی، تو 6 مہینے پہلے سے ہی اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، سیونگ شروع ہو جاتی ہے، لڑکی کا جہیز جوڑنا شروع ہو جاتا ہے، میرج ہوم بک کر لیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا کا چھوٹا کام ہوتا ہے تو اس کی فکر ہم پہلے سے کرتے ہیں، 1 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے اس کے بارے میں پلاننگ ہونے لگتی ہے۔ شادی اگر کرنی ہے تو اچھا بزنس سیٹ کرنے کے لیے جی توڑ ہم محنت کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کے اندر ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ جو دنیا ہماری ہمیشہ رہے گی، یعنی جو زندگی ہماری ہمیشہ رہے گی، اس کے لیے تو ہم 1% بھی فکر مند نہیں ہیں، اور جو دنیا ہماری ختم ہو جانے والی ہے، جو زندگی ختم ہو جانے والی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، جس کے اگلے سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے، اگلے منٹ کا پتہ نہیں ہے، اس کے لیے ہم جی توڑ محنت کرتے ہیں۔ 1 سال بعد، 2 سال بعد مجھے شادی کرنی ہے، مکان بنانا ہے، بچوں کے 20 سال کے بعد کا فیوچر کا کیا ہوگا، سب چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے نا، وہ ایسی زندگی کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، موت ہی نہیں آئے گی۔ سوچ کر دیکھیے آپ، وہاں موت ہی نہیں آئے گی، زندگی ختم ہی نہیں ہوگی، اس کے بارے میں ہم کتنا سوچتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ جو قریب آ رہا ہے نا، دھیرے دھیرے قریب آ رہا ہے، فکر بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کس بات کی فکر بڑھانے کی ضرورت ہے؟ کہ رمضان کے مہینے کو مجھے اس طریقے سے گزارنا ہے کہ میری آخرت کامیاب ہو جائے۔ رمضان کے مہینے کی فکر اپنے اوپر سوار کرنی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس طرح سے فٹ رکھوں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی میرا کوئی روزہ نہ چھوٹے۔ میں اس طرح سے اپنے آپ کو فٹ رکھوں، اپنے بزنس کو اس طرح سے ہینڈل کروں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی میری کوئی نماز نہ چھوٹے، میری تہجد نہ چھوٹے، قرآن مجید کی میری تلاوت نہ چھوٹے۔ یہ ہے رمضان کی تیاری۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، اب 28 دن باقی ہیں، لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسلمان رمضان کو لے کے اتنے فکر مند نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی مسجدیں ہماری خالی ہیں، ابھی بھی ہمیں روزہ رکھتا ہوا کوئی تو نظر نہیں آ رہا ہے، ابھی بھی ہمارے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں ان میں کوئی ہمیں بہت بڑا فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔ رمضان کے مہینے کا مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی فکر اپنے سینوں میں پیدا کریں، رمضان کے لیے تڑپ اپنے اندر پیدا کریں، اور رمضان کے مہینے کی سب سے زیادہ فکر اس طرح سے کریں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو ابھی سے پریپیئر کرنا شروع کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزے رمضان سے پہلے ہی 2 مہینے
رجب اور شعبان میں اتنے رکھا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام کو لگتا تھا کہ حضور تو روزے رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں. حضور اپنی نمازوں کو بڑھا دیا کرتے تھے, حضور اپنی دعاؤں کو بڑھا دیا کرتے تھے, حضور تہجد میں تلاوت کو اور تہجد